نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہو، یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو، لیکن اللہ نے اسے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے صحیح بات قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ اگر صحیح بات اس کے سامنے آئے تو وہ اس صحیح بات کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس پیدا ہونے والے بچے کو جو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کو یہودی ماحول یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی ماحول عیسائی بنا دیتا ہے، ہندو ماحول ہندو بنا دیتا ہے، سکھ ماحول اسے سکھ بنا دیتا ہے۔ یعنی اس بچے کو جیسا ماحول ملتا ہے یہ اس میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر اسے اچھا ماحول مل جائے تو یہ اچھا بن جاتا ہے، اور اگر اسے اچھا ماحول نہ ملے تو برا بن جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ بات صرف بچے کی نہیں، ہم سب جتنے بھی بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورت تک، پڑھے لکھے سے لے کر ان پڑھ تک، شہری سے دیہاتی تک، دیندار غیر دیندار، میں آپ جس ماحول میں اٹھے بیٹھیں گے اس ماحول کے اثرات ہماری زبان پر بھی ہوں گے، ہمارے لباس پر بھی ہوں گے، ہمارے رنگ ڈھنگ پر بھی ہوں گے۔ اب یہ ماحول ہمارے اوپر ہے کہ ہم اچھا ماحول لے لیں یا برا ماحول لے لیں۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت یعنی اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا انسان کو اچھا بنا دیتا ہے، برے لوگوں میں بیٹھنا انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں،
چند دن تک ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو حرام کھاتے ہیں، ایستا ایستا وہ آپ کو کہیں گے نہیں کہ آپ حرام کھائیں، نہیں کہیں گے، لیکن ان کی باتوں سے، ان کے انداز سے اثرات آپ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور انسانی فطرت ہے، برائی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے، برائی کے اثرات انسان جلد اخذ کرتا ہے، نیکی کے اثرات مشکل سے آتے ہیں۔ تو انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے اثرات اس پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسی جگہ پر بیٹھیں گے اس جگہ کے بھی اثرات آئیں گے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ حرم میں بیٹھیں، بیت اللہ میں، حرم میں بیٹھیں تو آپ کے اوپر اثرات، کیفیات کچھ اور ہوں گی۔ آپ مکہ کے بازاروں میں ہے، وہ بھی مکہ میں، آپ مکہ کے بازاروں میں دکان پر جا کر کے بیٹھ جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ شہر ایک ہی ہے لیکن اس جگہ کے اثرات اور ہیں، اس جگہ کے اثرات اور ہیں۔ تو جگہ کے بھی اثرات ہیں، لباس کے بھی اثرات ہیں۔ جو ہم لباس پہنتے ہیں، اس لباس کے بھی ہم پر اثرات پڑتے ہیں۔ آپ سر پہ ٹوپی رکھیں، آپ کی کیفیات کچھ اور ہوں گی۔ تجربے کی باتیں ہیں، سر پہ ٹوپی رکھیں، دفتر میں، بازار میں، جہاں بھی ہیں، سر سے ٹوپی نہ اتاریں، آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سر سے ٹوپی ہٹا دیں، اس کے اثرات اور ہوں گے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، پینٹ ہی پہنیں لیکن ٹخنوں سے اوپر رکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے، اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے اثرات بھی ہم پر آتے ہیں۔ اب میں آپ غور کریں دیانتداری سے۔ دیکھو، جب کسی چیز کا آدمی تجزیہ کرے تو دیانتداری سے کرے، اور پھر دیکھے کہ میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے، نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی۔ آپ 10 گھنٹے بازار میں بیٹھتے ہیں، گلی میں بیٹھتے ہیں، ہر آنے جانے والی عورت پر نگاہ پڑتی ہے۔ آپ کہیں کہ میں تو نگاہ نہیں ڈالتا، تو پھر بیٹھتے کیوں ہیں؟ پھر بیٹھتے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو بازار میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ گلی میں بیٹھیں گے، بازار میں بیٹھیں گے، دکان میں بیٹھیں گے، غیر محرم پر نظر پڑے گی، آپس میں جو گفتگو ہوگی۔ ایک بات اور عرض کرتے ہیں، ہمارے اکابر کہتے ہیں جائز گفتگو، یعنی ایک ہے غیبت، جھوٹ، چغل خوری، یہ چیزیں، یہ نہیں، جائز گفتگو بھی انسان کے دل کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ جائز گفتگو بھی انسان کے دل کو، نور کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اگر نور ہو ہی نہ تو کیا ہوگا؟ نور ہو ہی نہ تو کیا ہوگا؟ ایک دوست تھے، بہت پہلے کی بات ہے،
ایک دن موٹر سائیکل پہ گرمی کا زمانہ، تو وہ جانے لگے، تو انہوں نے وہ کپڑا سا ملتا ہے جو آستین کے اوپر چڑھا لیتے ہیں، وہ تو مولوی تھے، تو انہوں نے کپڑا چڑھا لیا، دستانے بھی پہن لیے، گرمی کا زمانہ اور موٹر سائیکل۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی یہ اپنی گرمی کا زمانہ ہے، آپ نے ہاتھ کے اوپر وہ بھی چڑھا لیے، دستانے بھی چڑھا لیے، کرتا بھی پہنا ہوا ہے، پھر بھی اندر کپڑا پہن لیا، تو یہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ہاتھ کالے نہ ہوں، میں نے ایسا اس لیے کیے ہے تاکہ میرے ہاتھ کالے نہ ہوں۔ میں اس پر تھوڑا سا ہنس پڑا، اس لیے کہ ان کا رنگ ڈارک تھا، ان کا کلر تھوڑا ڈارک تھا، تو میں ہنسا، وہ سمجھ گئے۔ میں نے کہا اب اور کیا ڈارک ہونا ہے؟ اس نے ایک آیت پڑھی، ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اس کا معنی ہے قیامت کے دن جو اہل جہنم ہوں گے ان کے اوپر تاریکی کی گھٹائیں چڑھ جائیں گی، تہیں چڑھ جائیں گی۔ تو اس نے کہا میں کالا تو ہوں لیکن چاہ رہا ہوں اور نہ ہو جاؤں، مزید نہ ہو جاؤں، یعنی اگر میں ایسے چڑھوں گا تو اور زیادہ ملوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی جائزہ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ اپنے 24 گھنٹوں کو دیکھو کہ آپ کا 24 گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں، کس ماحول میں گزر رہے ہیں، آپ کا ذہن کہاں چلتا ہے، گھر میں کہاں چلتا ہے، بستر پر کہاں چلتا ہے، مسجد میں کہاں چلتا ہے۔ دیانتداری سے ہم مسجد میں ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، بستر پر ہوتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، اور سارا دن کانوں سے اندر کیا جا رہا ہے، زبان سے اندر کیا جا رہا ہے، آنکھ سے اندر کیا جا رہا ہے۔ اب اندر کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ پاک نے مجھے آپ کو نگاہیں نہیں دیں، نہیں تو جس قدر ہمارے اندر میں کچرا ہے، غلاظت ہے، گند ہے، اگر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں تو شاید ہمیں الٹی آ جائے۔ تو ایسے میں نیکی میں طبیعت کیسے چلے گی؟ نیکی میں طبیعت کیسے چلے گی؟ یہی وجہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، یہی وجہ ہے دعا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، دعا کرتے ہی نہیں، مانگتے ہی نہیں، تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ تو پھر ایسے میں ہم اپنے آپ کو ہی ملامت کریں، کسی اور کو کیا ملامت کریں گے؟ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماحول انسان کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ ماحول، ہم اپنا ماحول نہیں بدلتے۔ یاد رکھیں، اگر دیندار بننا ہے تو پھر دینداری والا ماحول لانا ہوگا، اپنے گھر میں بھی لانا ہوگا، اپنے دوستوں میں بھی لانا ہوگا، اپنی جگہ پر بھی لانا ہوگا، اور پھر گناہ کی ہر جگہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ کے ٹینک میں کتا مر جائے، آپ کے ٹینک میں کتا مر جائے، بلی مر جائے، آپ سارا پانی نکال دیں لیکن کتے کو نہ نکالیں، سارا پانی نکال دیں، کتے کو نہیں نکال رہے، تو ٹینک پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔
आप कहें नहीं नहीं नहीं, पानी, कुत्ते से तो मुझे बड़ा प्यार है, इसको नहीं निकालना, इसको नहीं निकालना, कुत्ते को तो रखना है, तो कैसे बात बनी? कुत्ते से मेरी मुराद ये है कि आपके दिल के टैंक में जो आपकी मोहब्बत का वो एक अंदर मरा हुआ है, उसको तो निकालें। एक आदमी वो रो रहा है कि या अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे, या अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे, या अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे। अच्छा, अल्लाह कहते हैं कि ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन कुत्ते को तो निकालो बाहर। कह रहे नहीं नहीं, टैंक से कुत्ता तो निकालना नहीं, उसके बगैर ही टैंक साफ कर दे, कुत्ते के बगैर ही टैंक साफ कर दे। तो बताओ टैंक साफ होगा? कुत्ता तो निकालना पड़ेगा। आप कहें ये मुझे बहुत प्यारा कुत्ता है, ये तो मैंने बड़ा पाल के रखा है, बड़ा संभाल के रखा है। नहीं, अगर इसको पाक करना है तो इसको निकालें। बिल्कुल इसी तरह से दिल को पाक करना है, दिल को साफ करना है, तो दिल में जो पता नहीं क्या क्या कुछ पाल रखा है उसको निकालें, उसको निकालें, निकालें भी, और फिर शटर भी मजबूत रखें। यानी देखें, आप ऐसे सारे दरवाजे बंद करते हैं जहां से गिलाजत आती है, गंदगी आती है। बिल्कुल इसी तरह से बातिन को गंदा करने के जो दरवाजे हैं, आलात हैं, उनको भी तो बंद रखें। वो जबान है, वो आंख है, वो कान है, वो माहौल है, इसको भी तो बदलें। अगर इसको नहीं बदलेंगे तो कैसे बात बनेगी? बिल्कुल दयानतदारी से कहता हूं, एक आदमी कितना ही नेक क्यों ना हो, उसको चंद दिन किसी बुरे माहौल में छोड़ दें, फिर देखें। देखो, मैं मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह में पहले 10वीं दफ़ा ये बात अर्ज कर चुका हूँ। हज़रत फरमाते कि मैं तबलीगी गश्त के लिए जाता, नेक काम के लिए, नेक जज्बे के साथ, नेक नीयत के साथ, नेक इरादे के साथ, और जाकर कोई गीबत नहीं करते, जाकर कोई झूठ नहीं बोलते, जाकर किसी को धोखा नहीं दे रहे, उन जाकर के मुलाकात करते और दीन की दावत देते। फरमाया इस पर भी मैं अपने दिल में गुबार महसूस करता। फरमाया इस गुबार को दूर करने के लिए कभी कभी तो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे मुसलसल जिक्र करता, और कभी रायपुर खानकाह में जाकर के हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 3 दिन वहाँ जाकर के मैं खानकाह में गुजारता। कभी 3 दिन मैं अलग थलग एतिकाफ करता रोज़े के साथ, फिर मैं जाकर के महसूस करता कि अब मेरा दिल जो है वो साफ हो गया। ये कौन कह रहे हैं? जब इतने बड़े और जो तकवे वाले, लिल्लाहियत वाले वो ये कह रहे हैं, तो फिर हम सोचें कि हर वक्त हमारी ज़बान से क्या निकल रहा है, हमारी आँख क्या देखती है, हमारा कान क्या सुनता है, हमारा जहन कहाँ चलता है। तो ऐसे में मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप ऐसे में आपकी नमाज कैसी जानदार बनेगी, आपकी तिलावत कैसे जानदार बनेगी, आपका जिक्र कैसे जानदार बनेगा। जिक्र में न आंख हाजिर न दिमाग हाजिर, नमाज में न आंख हाजिर न दिमाग हाजिर। आंखें बंद हैं, समझने वाला समझता है ये बैतुल्लाह देख रहा है, और ये कुछ और देख रहा है। आंखें बंद करके नमाज में देखने वाला समझते हैं कि शायद ये बैतुल्लाह को देख रहा है, और ये कुछ और देख रहा है, और वो देख रहा है बड़े खुशू खुजू के साथ खड़ा है,
اور بیت اللہ اس کو بالکل نظر آ رہا ہوگا. اب یہ پتہ نہیں کون سا بیت اللہ دیکھ رہا ہے, اور کبھی کوشش کر رہا ہے حجر اسود کو بوسہ دے دوں. تو عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے, ہمارے اکابر اللہ ان کو جزائے خیر دے, ایسے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر دل پاک کرنا ہے تو دل کو جانے والے جو راستے ہیں پہلے ان کو پاک کرو. میں ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ کا ٹینک ہے, اس ٹینک میں جو پانی کی لائن آتی ہے وہاں گندگی پڑی ہے, جہاں جس لائن سے پانی ٹینک میں آ رہا ہے اس میں گندگی پڑی ہے. تو دیانتداری سے بتاؤ, اب اس ٹینک میں جو پانی آئے گا وہ صاف آئے گا یا گندا آئے گا؟ وہ گندا آئے گا. تو ٹینک کو صاف کرنا ہے تو ٹینک میں آنے, پانی کے آنے کے جو راستے ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہوگا. دل کو صاف کرنا ہے تو دل کے طرف جو آنے والے راستے ہیں ان کو بھی صاف کرنا ہوگا. اور وہ کیسے صاف ہوں گے؟ ماحول صاف ہوگا تو یہ راستے بھی صاف ہوں گے. اگر ماحول صاف نہیں ہوگا تو یہ راستے بھی صاف نہیں ہوں گے. پہلے ماحول بدلیں, پہلے ماحول بدلیں, گھر میں ماحول بدلیں, دوستوں میں ماحول بدلیں, رشتہ داروں میں ماحول بدلیں, دفتر میں ماحول بدلیں, کام کاج کی جگہ پر ماحول بدلیں. پہلے ماحول بدلیں, پھر ذکر کریں, پھر تلاوت کریں, پھر نماز پڑھیں, پھر توبہ کریں. اور پھر ایسا نہیں کہ 2 دن 5 دن, مہینہ 2 مہینے, سال 2 سال, نہیں, زندگی لگ جائے, زندگی لگ جائے. زندگی لگنے کے بعد پھر جا کر کے اثرات آئیں گے. طالبان ایک دن میں امریکہ کو فتح نہیں کر لیا, 40 سال, 40 سال, 40 سال. پہلے 20 سال روس کے ساتھ لڑے, پھر 20 سال امریکہ کے ساتھ لڑ رہے, اور کیا کچھ نہیں سننا پڑا, کتنی قربانیاں نہیں دی, تانے بھی سنے لوگوں کے, سب کچھ سنا, لیکن ڈٹے رہے, جمے رہے, لڑتے رہے. بالآخر اللہ نے کامیابی مقدر فرما دی. ہمیں یہ تعلیم دے دی, ہمیں یہ سبق دے دیا کہ جب تک ثابت قدمی نہیں دکھاؤ گے, نیکی میں, تقوی میں مضبوطی نہیں دکھاؤ گے, کسی بھی رخ سے کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی جبھی ہوگی جب مضبوطی دکھاؤ گے. تو میرے عزیزو, شیطان جو ہے, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہر ایک کا شیطان الگ ہوتا ہے. عام آدمی کا شیطان الگ ہے, پڑھے لکھے کا شیطان الگ ہے, عالم کا شیطان الگ ہے, نیک کا شیطان الگ ہے, بد کا شیطان الگ ہے. وہ الگ طریقے سے ہر انسان سے گناہ کرواتا ہے, سب کو ایک لائن سے نہیں چلاتا, کسی کو کسی لائن سے, کسی کو کسی لائن سے. تو ان سب سے بچنے کے لیے اپنا ماحول بدلنا ہوگا. ماحول بدلنا ہوگا, ماحول بھی بدلنا ہوگا. اور اس کے ساتھ دیکھو, اگر آپ خود ہی اپنا علاج کریں گے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, اگر آپ کہیں کہ آج تو میں خود ہی اپنا آپریشن کر لوں گا, اپنا پیٹ میں خود ہی کاٹ لوں گا, نہیں, کبھی بھی اپنا علاج انسان خود نہیں کرتا. قیدی کو نہیں چھڑا سکتا, یاد رکھیں. آزاد ہی قیدی کو چھڑائے گا. جو خود نفس کا غلام بنا ہوا ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بھی نکالے گا, دوسرے کو بھی نکالے گا. اپنے آپ کو کسی کے حوالے تو کرنا ہوگا, اور جب کسی کے حوالے کریں تو پھر اس میں شرمانا نہیں ہوتا. ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں نا, اس وقت شرماتے نہیں, ساری باتیں کہتے ہیں.
اور بلکہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس ڈاکٹر کو نہیں دکھانا. کیوں؟ یہ تو سنتا ہی نہیں. یہ سنتا ہی، اس ڈاکٹر کو دکھانا ہے جو ہماری ساری باتیں سنے. مریض کو تسلی ہو جاتی ہے، وہاں ساری باتیں بتاتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. جیسے جسمانی ڈاکٹر کو ساری باتیں بتاتے ہیں اور پھر جو علاج بتائے اس پر چلتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح روحانی ڈاکٹر بھی کوئی بنا لے، روحانی ڈاکٹر بھی جس کو بنائیں اس کو ساری بات بتائیں، پھر جو علاج بتائے اس پر کریں. دیکھو نفس اتنی جلدی ان چیزوں پر تیار نہیں ہوتا. جب تیار نہیں ہوگا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور جب ان چیزوں پر نفس تیار ہوگا ہم ان چیزوں پر اس کو لائیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ جب ہم جائیں گے ہم نے یہ بات ان کو بتانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کوئی خامی بیان کی، 1 2 3. آپ نے فرمایا اچھا بس کوئی بات نہیں، یہ کرتے رہو، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جب بھی ملو سچ بولنا ہے. اس نے کہا اب جب کوئی گناہ کرنے لگتا تو دل میں یہ آتا کہ حضور کے پاس جاؤں گا، حضور نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا. اس سچ کی برکت سے سارے گناہ چھوٹ گئے، سارے گناہ چھوٹ گئے. تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے میرے عزیزو، ماحول بدلیں. ماحول، آپ خوشبو والے ماحول میں، عطر والے ماحول میں جا کر کے بیٹھیں تو خوشبو آئے گی، اور اگر گندگی والے ماحول میں گٹر کے پاس بیٹھ جائیں گے تو بدبو آئے گی. اسی طرح نیکی اور تقوی والے ماحول میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے منافع ہوں گے، اور اگر گناہ والے ماحول میں بیٹھیں گے تو اس سے گناہ کی طرف طبیعت چلے گی. تو میرے عزیزو، مرد ہوں یا عورتیں، بچہ ہو یا بوڑھا، بزرگ ہو یا نوجوان، یاد رکھو گناہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، میں تو وہی باتیں عرض کرتا ہوں جو اپنے بڑوں سے سنی ہیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھئی انسان جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہونے سے گناہ نہیں چھوٹتا. یاد رکھیں، گناہ تو گناہ چھوڑنے سے ہی چھوٹے گا، اور ابھی سے جوانی میں گناہ چھوڑنے کی عادت ڈالیں گے تو بڑھاپا پاکیزہ ہو جائے گا، بڑھاپا پاکیزہ ہو جائے گا. اور اگر جوانی میں گناہ، اچھا دیکھو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا، جیسے گاڑی پرانی ہو جائے تو اس کے بریک بھی لوز ہو جاتے ہیں. انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں جو روکنے والی پاور ہے وہ بھی لوز ہو جاتی ہے، جلدی پھسل جاتا ہے، جلدی بہک جاتا ہے. جوانی سے اگر انسان اپنے آپ کو تقوی پر لے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بڑھاپا پاکیزہ کر دیتے ہیں، پاکیزہ کر دیتے ہیں. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس مسجد میں سفید ریش پہلی صف میں بیٹھنے والے لوگ میرے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. میں یعنی میرے سامنے 35 سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں، بہت کئی وہ دیکھ لیں گے، لوگ کا دیکھ لیے، کئی نسلیں دیکھ لی ہیں، ایسے ایسے لوگ. تو یہ یاد رکھیں، یہ خوش فہمی میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے گناہ چھوٹ جائے گا. نہیں، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. یاد رکھیں، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. انسان بوڑھا ہو کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑ سکتا. ایسے ایسے واقعات ہیں، حالات ہیں، جیسے لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کرتے ہیں نا، ایسے امام کے پاس بھی آ کر کے ساری بات، گھر کی بات بھی بتاتے ہیں، باہر کی بات بھی بتاتے ہیں. نوجوان ابا کی بات بتاتے ہیں کہ ابا ہمارا کہتے ہیں ہماری بیوی کو چمٹا کر کے کہ آپ سے تو مجھے فلاں کی خوشبو آ رہی ہے، آپ سے تو ہمیں فلاں کی خوشبو آ رہی ہے. بیوی کو پیار کیا، گلے سے لگایا، اب وہ رو رہا ہے بیٹا کہ میری بیوی بچی بھی ہے یا نہیں، یہ نکاح گیا.
اب بتائیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس خوش فہمی میں کبھی مبتلا نہ رہیں کہ بڑھاپے سے گناہ چھوٹتے ہیں. نہیں، گناہ تو چھوڑنے سے ہی چھوٹیں گے. کوئی گناہ ہو، کوئی گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، آنکھ کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، ہاتھ کا گناہ ہو. اور گناہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جس سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آہستہ آہستہ، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو یہ ہے، میں نہیں. گناہ سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. گناہ چھوڑنے کی مشق ہے، قوت ہے، طاقت ہے. اور وہ طاقت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کے لیے اپنا تعلق، اپنا ربط مضبوط کرنا ہوگا، اور جو بتایا جائے اس پر عمل کرنا ہوگا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، کہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا. لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا. لیکن راستہ یہی ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پوری کوشش کی جائے، پوری کوشش. دیکھو، آج تو بات سمجھنا بہت آسان ہے. جو کورونا کا مریض ہے، عام مریض کو کورونا والے وارڈ میں کیوں نہیں جانے دیتے بھائی؟ اور کورونا والے مریض کو عام وارڈ میں کیوں نہیں رکھتے؟ بچاتے ہیں اس سے. کیوں؟ کہ یہ بیماری اس کو اس سے لگ نہ جائے. جب کورونا کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے تو گناہ کی بیماری تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. جیسے اس مریض کو الگ رکھتے ہیں 10 دن 15 دن، اس کا کھانا پینا الگ، اس کے کپڑے الگ، اس کے برتن الگ، یہ اس کے علاج کا حصہ ہے. بالکل اسی طرح سے جو گناہ کا مریض ہے اس کا بھی علاج ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. کیسے بچانا ہے؟ اپنا ماحول بدلنا ہے، زبان پر کنٹرول لانا ہے، جو اعمال بتلائے جائیں ان کو پورا کرنا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ وقت آئے گا کہ اس کی جوانی پاکیزہ ہوگی، اس کی سوچ پاکیزہ ہوگی. اور میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو انسان گناہ سے بچتا ہے، ایسی پرسکون اور پر لطف زندگی وہ پاتا ہے کہ دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جو انسان پاکیزگی اختیار نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اس کو ٹکے کا سکون نہیں ہے، روتا پھرتا ہے، روتا پھرتا، رو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، گھر والے پریشان، میری نگرانی کرتی ہیں، مجھے نیند نہیں آتی. نیند کی کوئی دوائیں بتائیں بھئی، کیوں، کیا ہوا، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ تو اب وہ باتیں تو سارے ہی آپ جانتے ہیں. نیند کیوں نہیں آ رہی؟ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کیا؟ گناہ میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا. کیسے کنٹرول نہیں ہوتا بھئی؟ آنکھ بند کر سکتے ہیں تو کھول بھی سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں تو بند بھی کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہمت، یہ طاقت، گناہ سے بچنے کی طاقت، یہ ایسے نہیں آئی. بہادر کے پاس بیٹھیں گے تو بہادری والی صفات آئیں گی، بزدل کے پاس بیٹھیں گے تو بزدلی والی صفات آئیں گی. اسی طرح ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو تقوی والی صفات رکھتے ہیں تو انشاءاللہ رب کریم آپ کے اندر بھی تقوی والی صفات پیدا کرتے ہیں. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. انگیٹھی میں جب آپ کولے جلاتے ہیں تو ایک ہی کولا ہوتا ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک ہی کولا ہوتا ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور باقی کولوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور پھر کیا دیتے ہیں؟ ہوا دیتے ہیں. وہ ایک جو جل رہا ہوتا ہے سب کو جلا دیتا ہے، ایک روشن سب کو روشن کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب آپ کسی ایسی جگہ اپنا تعلق مضبوط کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اس کی برکت سے
انشاءاللہ ہمارے دلوں کو بھی روشن کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ گناہوں کے جتنے بھی دریچے اور دروازے ہیں ان کو بند کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر اذکار کا اہتمام کریں. دیکھیں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے، کیسی محبت ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے ہمیں اللہ کا نام لینے کو دل نہیں چاہ رہا، تسبیح کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر کوئی کہنا نہیں پڑتا، پھر خود سے انسان ذکر کرتا ہے، پھر خود سے اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے. اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے. آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے. یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ، جتنے بھی گناہ ہوئے، انفرادی، اجتماعی، صغیرہ کبیرہ، یا اللہ پاک ہم اس پر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ، گناہوں کے ماحول سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ، ایسی جگہ سے جہاں گناہ ہونے کا اندیشہ ہے، ایسی جگہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. ایسے تعلق سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. ایسی رشتہ داری سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. ایسے معاملات اور کاروبار سے بھی حفاظت فرمائیے جو آپ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے. اے اللہ، اپنے کرم سے ہر ایسا تعلق، ہر ایسا محبت، ہر ایسا کام، اے اللہ، ہر ایسی مجلس، ہر ایسا کاروبار جو آپ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنے، اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے. ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ناشکری، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ، شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے. ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے. پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے. خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ، اپنے کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرما دیجیے. ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے. ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ پاک،
افغانستان میں طالبان کی بھرپور مدد فرما دیجیے، اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما دیجیے، ان کے کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک امریکہ اور اس کے تمام کفریہ ہواری، اے اللہ اس کے ساتھی، ان سب کی شرارتوں سے، ان سب کے دجل اور فریب سے، اے اللہ ان سب کی سازشوں سے طالبان کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک انہیں دنیا بھر میں اسلام کے غلبے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہر اعتبار سے ان کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ انہیں استحکام نصیب فرما دیجیے، اے اللہ انہیں استحکام نصیب فرما دیجیے۔ ہماری دعائیں ان کے حق میں، ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے طالبان افغانستان کو دنیا بھر میں اسلام اور اہل اسلام کے غلبے کے لیے ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ اسلام کے نفاذ کے لیے جو ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے، اے اللہ دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما دیجیے، اے اللہ اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما دیجیے، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما دیجیے، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دیجیے، ہر گھڑی ہر آن بس اپنی ہی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔